اہل حدیثوں، تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے بچے، تمہاری عورتیں، تمہارے بوڑھے، تمہارے نوجوان اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں جس سانچے میں رب نے محمد کریم کو ڈالا تھا صلی اللہ علیہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، اپنے آپ کو دینی طور پر اتنا بلند بناؤ کہ لوگ اشارہ کر کے کہیں کہ یہ وہ آدمی جا رہا ہے جو اس مسلک کا ماننے والا ہے جو سرور کائنات نے اپنے صحابہ کو عطا کیا تھا۔ اپنے آپ کو نوصاف سے متصف کرو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے ہم اہل حدیث بھی کہلائیں، خالص مذہب کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو کہنا کوئی جھوٹ نہیں بولے، پھر دغا بھی کریں، پھر فریب بھی کریں، اور اس سے بھی ستم کی بات یہ ہے کہ اہل حدیث بھی کہلائیں اور نماز بھی نہ پڑھیں، روزہ بھی نہ رکھیں، توفیق ہو حج بھی نہ کریں، پیسہ ہو زکات بھی نہ دیں، پھر اہل حدیث۔ یاد رکھو یہ بات اس مسلک کے حامل کو سجتی۔ اہل حدیث وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ادھر سرور کائنات کی زبان اقدس سے بات ادا ہو، ادھر اپنی گردن کو جھکا دے۔ اہل حدیث وہ ہے جو صحیح معنوں میں سچے مسلک کا پیروکار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عملی طور پر بھی اس مسلک پر کاربند بتلاتا ہے۔ اہل حدیث سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے مسئلہ جانتا ہے۔ نبی یہ کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا سونے کی انگشتری پہنے ہوئے، نبی کی نگاہ مبارک اس پہ پڑی، ہاتھ بڑھایا، سونے کی مندری اس کی انگلی سے نکالی، پھینک دی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے امت کے مردوں پہ سونے کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی یہ کائنات اٹھ کے چلے گئے، وہ صحابی بھی اٹھ کے جانے لگا۔ ساتھیوں نے کہا جا رہے ہو، یہ انگشتری، یہ انگوٹھی اٹھا لو۔ اس نے کہا کیوں اٹھا لوں؟ کہا اس کو جا کے اپنی بیوی کو دے دینا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے اب قیامت تک اس کو اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا نبی نے مرد کے لیے حرام قرار دیا۔ فرمایا مجھ کو یہ معلوم نہیں، مجھ کو تو یہ معلوم ہے نبی نے میری انگلی سے نکال کے پھینکی تھی۔ نبی کی پھینکی ہوئی چیز کو میں اٹھانا گوارا کر سکتا؟ لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے، تم کتاب و سنت کے ماننے کے دعوے دار ہو، تمہاری زندگیاں کتاب و سنت کی آئینہ دار ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو مسلک اہل حدیث جو بر صغیر پاکستان اور ہندوستان میں پھیلا، دو طریقوں سے پھیلا۔ ایک تمہارے علماء کے واضح و خطبوں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے، اور دوسرا تمہارا مسلک پھیلا ہے تمہارے اعمال و کردار سے۔ لوگ کہا کرتے تھے یہ اہل حدیث ہے، یہ کبھی جھوٹ بول سکتا، یہ اہل حدیث ہے، یہ کبھی دھوکہ کر سکتا، یہ اہل حدیث ہے، کسی کا مال ہڑپ کر سکتا۔ آج یہ کیفیت ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے قول اور تمہارے عمل میں مطابقت نہیں رہی۔ اگر ہمارے قول اور فعل میں مطابقت ہو جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے پاکستان میں اہل حدیث کے سوا کوئی دوسرا مسلک نظر آ ہی نہیں سکتا۔ کیسے آئے؟ لوگ اہل حدیثوں کو پہلے کہا کرتے تھے نماز پڑھنی ہے تو ان کے پیچھے، دیکھنی ہے نماز نبی کی تو ان کی نماز کو دیکھو۔ لاہور کے اندر کسی زمانے میں اہل حدیثوں کی صرف ایک مسجد تھی،
اور وہ مسجد کی چینیاں والی تھی. بڑے بڑے علماء مولانا عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ ان کو وہابی کہہ کے ان کو گالی دیتے اور لوگوں کو ان کی بات سننے سے روکتے تھے. اور پھر رات کی تاریکی میں صبح فجر کی نماز ان کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے. لوگ پوچھتے دن کی روشنی میں ان کی مخالفت کرتے ہو, رات کی تاریکی میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, ماجرا کیا ہے؟ تو جواب دیتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے رسول اللہ کی نماز کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اپنی نمازوں کے اندر تاثیر پیدا کرو, اپنے اعمال کو, اپنے کردار کو درست کرو. جس طرح اللہ نے تمہیں مسلک خالص عطا کیا ہے, اسی طرح اگر ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں تو خدا کی قسم ہے اللہ کی رحمتیں دنیا میں بھی ہم پہ نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ ہم کو سرفراز فرمائے گا. لیکن اگر قول کے ساتھ عمل کی مطابقت نہیں ہے تو خالی مسلک انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اعملوا فإنی لا أغنی عنکم من اللہ شیئا. اہل حدیث کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرور کائنات کی زندگی کے نقش قدم پہ, آپ کے نقوش پا پہ چلائیں, اپنی زندگیوں کو حضور کے سانچے میں ڈلائیں. اپنے اعمال سے, اپنے اخلاق سے اس بات کو ثابت کریں کہ اہل حدیث کی گردن کٹ سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک سکتی. اہل حدیث اس کی لاش کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جا سکتا. جب ہم نے مسلک میں جھوٹ گوارا نہیں کیا تو ہم نے عمل میں بھی جھوٹ کو گوارا کرنا. اور یہی سبب کہ انگریز جب اس ملک میں حکمران تھا, جتنا خوف زدہ تمہارے مسلک کے لوگوں سے تھا اتنا خوف زدہ دوسرے کسی مسلک کے لوگوں سے. سمجھتا تھا کہ ان کے قول اور فعل میں مطابقت ہے. اہل حدیث جو کہتا ہے وہ کر کے دکھلاتا ہے اور ہمیشہ آخرت اس کی نگاہوں میں رچی بسی رہتی ہے. آج لوگوں آخرت ہمیں یاد نہیں ہے اور آج ہمارے مسلک کی خوبیوں کے باوجود لوگوں میں ہماری تاثیر اس لیے نہیں رہی کہ ہم بھی رسم و رواج کا شکار ہو کے رہ گئے. اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے رب رسول کے باغی کرتے ہیں. موت ہوتی ہے وہی رسمیں ادا کرتے ہیں جو وہ لوگ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کے اندر ملاوٹ پیدا کر دی. تمہارا مسلک خالص ہے, تمہارا عمل بھی خالص ہونا چاہیے. جس طرح تمہارے مسلک میں ملاوٹ نہیں اسی طرح تمہارے عمل کے اندر بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. پھر دیکھو لوگ تمہاری بات کو کس طرح مانیں اور اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوگا لوگ تمہارے مسلک کی طرف آئیں گے بلکہ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ رب تمہاری دعاؤں کے اندر تاثیر پیدا فرمائے گا. جو رب سے مانگو گے رب عطا کرے گا. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے لبوں سے اس کی دعا جدا نہیں ہوتی کہ رب اسے پہلے پورا فرما دیتا. لوگوں آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مسلک صحیح کے پوری طرح عامل بنے, اس کو خود سمجھیں, لوگوں کو سمجھانے والے بنے. پہلے ایک ایک اہل حدیث مبلغ ہوتا تھا, اب اچھے خاصے اہل حدیثوں کو اپنے مسلک کا علم, اپنے مسلک کی خبر رکھو اور عمل سے ثابت کرو کہ تم رسول اللہ کے دیے ہوئے دین کو ماننے والے ہو. وگرنہ یاد رکھو کہ نہ دنیا میں سرخروئی ہوگی نہ قیامت کے دن نجات ہوگی. آج سب سے اہم بات, سب سے اہم فریضہ جو ہم پہ عائد ہوتا ہے
وہ عملی اصلاح کا ہے۔ اہل حدیثوں کو چاہیے اپنی اولادوں کو 5 وقتہ نمازی بنائیں، ان اولادوں کا بائیکاٹ کریں جو نماز نہیں پڑھتی۔ ان بچوں کا کوئی فائدہ نہیں جو بڑا روپیہ کماتے ہیں لیکن نماز کے قریب، ان اہل حدیث بچیوں کا کوئی فائدہ نہیں جو پیدا تو اہل حدیثوں کے گھروں میں ہوئی ہیں لیکن اللہ رسول کے احکامات کو نہیں جانتی۔ قیامت کے دن پوچھا جائے